پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے بھالو اور لومڑی کی۔ بھالو میاں اکثر بی لومڑی کی چلاکیوں کا شکار رہتے تھے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ بی لومڑی نے اطلاع دی کہ ادھر جھونپڑی میں نئے سیاح آئے ہیں، ان کے پاس شہد کے جار ہیں، تمہارے تو مزے ہو جائیں گے۔ وہ بیچارہ لالچ میں اس طرف نکل گیا جس طرف کا لومڑی نے بتایا تھا، لیکن کچھ دور جا کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ پھر اس کی چال میں آ گیا ہے، کیونکہ دور دور تک کسی جھونپڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اس کے پاؤں بھی زخمی ہوئے کیونکہ راستے میں کانٹے تھے۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ ایک دفعہ بی لومڑی نے ہاتھی کو بتایا کہ جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک نیا نہر نکل آیا ہے جہاں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے۔ ہاتھی خوش ہو کر لمبے سفر پر نکل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ تھا، صرف کچرا اور گندا پانی تھا۔ ہاتھی کا پاؤں بھی پھسل گیا اور اسے کافی چوٹیں آئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ بی لومڑی کی ایک اور شرارت تھی۔ ایک مرتبہ بی لومڑی نے بندر کو قائل کیا کہ وہ پہاڑی پر چڑھ کر ڈھول بجائے، کیونکہ جنگل میں خوشی کی تقریب تھی۔ بندر نے اس کی بات مان لی اور جیسے ہی وہ ڈھول بجانے لگا، قریبی مکھیوں کا چھتا گر گیا اور سب مکھیوں نے بندر پر حملہ کر دیا۔ بیچارہ بندر کافی دنوں تک چھپا رہا۔ آج بھالو کو بی لومڑی پر بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اب وہ اس سے ضرور بدلہ لے گا۔ شام کو وہ اپنے دوست ہاتھی کے پاس گیا اور تمام ماجرا سنایا۔ ہاتھی نے بھی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور مل کر لومڑی کو سزا دینے کا منصوبہ بنایا۔ جنگل میں ہر روز کسی نہ کسی جانور کو بادشاہ شیر کے حکم کے مطابق ڈیوٹی دینا ہوتی تھی۔ وہ اپنے مقررہ دن پہرا دیتا اور امن و امان قائم رکھتا۔ وہ دن آ گیا جس دن بی لومڑی کی ڈیوٹی تھی۔ منصوبے کے مطابق بھالو اس کے پاس گیا اور کہنے لگا، بی لومڑی، وزیر الو نے آپ کو جلدی بلایا ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ ہاتھی نے بھی یہی الفاظ دہرائے اور بتایا کہ بادشاہ سلامت بھی وہیں پر ہیں۔ میری تو آج ڈیوٹی ہے، میں کیسے اپنی جگہ چھوڑ کر جاؤں؟ بھالو نے کہا، آپ کی مرضی، ہمارا فرض تھا آپ کو بتانا، اب آپ جانیں اور بادشاہ سلامت جانیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں چلے گئے تو لومڑی بھی کچھ سوچ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ بادشاہ کا شاہی گھر کافی فاصلے پر تھا۔ وہ تینوں آگے پیچھے جا رہے تھے کہ اتنے میں بھالو کو اپنے بچے کی آواز آئی اور وہ ابھی آئے کا کہہ کر چلا گیا۔ ہاتھی بھی پیاس کا بہانہ بنا کر دوسری طرف مڑ گیا۔ بی لومڑی بھاگتی جا رہی تھی کہ اس کو شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ جب اس نے غور کیا تو آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس کو ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ بیوقوف بن چکی ہے اور اب اسے سزا ملنی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اسے بلانے آتا، وہ خود ہی بادشاہ کے سامنے پیش ہو گئی۔ اب اس کی کوئی چلاکی کام نہیں آئی۔ بادشاہ شیر نے اس کی لاپرواہی پر اسے سخت الفاظ میں ڈانٹا اور سزا تجویز کی کہ اب اسے پورا 1 ماہ ڈیوٹی دینی ہوگی۔ یہ سن کر بی لومڑی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ بادشاہ کے جانے کے بعد بھالو اور ہاتھی درخت کے پیچھے سے سامنے آئے اور یک زبان ہو کر بولے، اب مزہ آیا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کا انجام کتنا برا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس اسٹوری سے کیا سیکھا کہ جو دوسروں کے ساتھ چلاکیاں کرتا ہے، ایک دن خود بھی اسی جال میں پھنس جاتا ہے۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بجائے سچائی اور دیانتداری سے زندگی گزارنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ اپنا خیال رکھیں، خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، شب بخیر۔